الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری سے آج ہمارا اگلا درس ہے، اور اس میں آج ہم حدیث نمبر 375 پڑھیں گے صحیح البخاری سے کتاب الصلاۃ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب من صلی فی فروج حریر ثم نازعہ، کہ ایک بندے نے ریشم کے کوٹ میں، ریشم کے کپڑے میں، جوڑے میں نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اس بندے نے اس کو اتار دی ہے۔ مسئلہ یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ ایسا کپڑا کہ جو وقتی طور پہ انسان کے لیے ممنوع ہے، پہننا ممنوع ہے، یا یہ ہے کہ انسان کے لیے ممنوع تھا لیکن انسان کو پتہ نہیں تھا، لاشعوری طور پہ اگر انسان نے ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لی لیکن کپڑا ایسا تھا کہ جس سے انسان کا سطر ڈھکا ہوا تھا، تو اس بندے کی نماز ہو جائے گی۔ بطور دلیل انہوں نے نیچے حدیث ذکر کی کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف، کہتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف انہوں نے حدیث بیان کی، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور یہ حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرماتے ہیں اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی کوٹ بطور تحفہ دیا گیا، اور یہ دومت الجندل کے حکمران، امیر، رئیس عقیدر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور تحفہ دیا تھا۔ فلابسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا، فصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھی، ثم انصرف، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فنازعہ نزعا شدیدا، تو بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا، کالکارہ لہ، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرنے والے تھے، اور یہ فرمایا کہ لا ينبغی ھذا للمتقین، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ایسا لباس یہ مناسب نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ایسا لباس یہ ان لوگوں کے لائق نہیں ہے۔ اس حدیث سے کئی سارے جو مسائل ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ اب یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بعض ائمہ کرام کی رائے تو یہ ہے کہ یہ ریشم کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ پہن لیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو متقی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں۔ صحیح مسلم ہے، اس کی حدیث نمبر 2070 ہے، اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوٹ ریشم کا یہ چوغا کوٹ پہن لیا، اور بعد میں جب اتارا اور یہ کہا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ یہاں سے بعض ائمہ کرام نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کے حرام ہونے سے پہلے پہنا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو جبریل نے آ کے منع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پہننا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ریشم کو نہیں پہنا، اس وقت اتار دی ہے۔ مسئلہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کپڑا کہ جو انسان کے لیے پہننا صحیح نہیں، اب بھی اگر کوئی بندہ ریشم کے کپڑے کے اندر نماز پڑھتا ہے تو وہ بندہ گنہگار ضرور ہے، اس لیے کہ اس بندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے، لیکن اس بندے کی نماز اس لیے ہو جائے گی کہ اس بندے کا جسم وہ ڈھکا ہوا ہے، کپڑا جو ہے وہ ساتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ حرمت سے پہلے پہنا ہے، باقی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ریشم کا لباس وہ ضرورت کے تحت پہنا بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جہاد ہے تو جہاد کے اندر انسان ذرا کے نیچے ریشم استعمال کر سکتا ہے اپنے جسم کو بچانے کے لیے، اس کو پسینے وغیرہ کی وجہ سے، خارج سے بچانے کے لیے۔
اسی طرح اگر کسی بندے کو خارش ہے اور اس کے لیے اگر کوئی بندہ یہ علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کو اگر ریشم کی قمیص پہنائی جائے تو اس کی یہ مرض دور ہو جائے گی، تو ایسے بندے کے لیے بھی ریشم کی قمیص، ریشم کا جوڑا، ریشم کا کپڑا وہ پہننا بالکل جائز ہوگا۔ اگلی بات یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو جائز ہوتے ہیں، لیکن وہ لباس اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار لوگوں کا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے جو عیش پرست لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، مغرور، متکبر، تکبر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا اگر کوئی لباس ہوتا ہے تو متقی لوگ، پرہیزگار جو لوگ ہیں، تو ان کو اس لباس کے پہننے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی ایسا لباس کہ جو عیش پرست لوگوں کا، متکبر جابر لوگوں کا شعار بن چکا ہے کہ یہ انہی لوگوں کا ہی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ یہ لباس پہنتا ہے تو وہ بندہ عیش پرست ہوتا ہے۔ تو ایک اللہ والے بندے کو، متقی بندے کو، پرہیزگار بندے کو، لوگوں کے سامنے دین بیان کرنے والے بندے کو ایسا لباس پہننے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی میں بطور فائدہ عرض کر دیتا ہوں، کئی سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرنا صحیح ہوتا ہے، بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جانے میں وہ بظاہر شریعت کی طرف سے کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ دنیا کے عیش پرست لوگ، اللہ رب العالمین کے نافرمان لوگ، جابر، متکبر، اس طرح کے لوگ کسی اگر جگہ کے اوپر جاتے ہیں، اور وہ جگہ اگر عیش پرست لوگوں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے اگر مخصوص ہو چکی ہے، تو اللہ والے لوگوں کو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگوں کو، علماء حضرات کو، دین کے طلباء کو جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے اپنے آپ کے اوپر، تاکہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ والے ہیں تو ان کے بارے میں وہ غلط خیال نہ کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیادی مسئلہ وہ ثابت کیا ہے کہ ریشم کا لباس جو پہننا ممنوع ہے، اگر کسی بندے نے وہ پہن کے نماز پڑھ لی، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ بندہ گنہگار اس لیے ہے کہ وہ ریشم پہن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو پہنا تھا تو یہ اس کے حرام ہونے سے پہلے پہنا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے باب کے اندر بھی ایسے لباس کے متعلقہ ہی ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔